میں جی ایک ویٹ پروگرام میں ایک چھوٹی سی پروجیکٹ تھی، ریسرچ پروجیکٹس، اچھا اس پہ کام شروع کیا. جی اور اس وقت تو یہ ایک پروجیکٹ اسٹرینگتھننگ آف ایگریکلچر ریسرچ اینڈ کیپیبلٹیز والا تھا. بالکل ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اور نیشنل کوآرڈینیٹڈ پروگرامز یہاں پہ بنائے جا رہے تھے. ٹھیک. تو 1979 سے لے کے 81 تک میں وہ ویٹ کی پروجیکٹ میں کام کیا. جی. اور 81 میں جی جو ہمارے لیڈر تھے ویٹ پروگرام کے، ان کی پلیسمنٹ ہوگی منسٹری میں، ڈاکٹر نور اللہ کہلاتے. اچھا ڈاکٹر نور اللہ یہ تھے پہلے ویٹ کے. وہ ویٹ کمشنر بن گئے تو ذمہ واری نیشنل کوآرڈینیٹر والی میرے کندھے پر اچھا آ پڑی. یہ 19 تو آپ کے پریڈیسیسر ڈاکٹر نور اللہ ہوا کرتے تھے. اور ڈاکٹر امیر محمد نے بلا کے کہا کہ بھائی اب ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ ہے اور ایک نیشنل پروگرام بنانا ہے زوردار، جو ایک پلیٹ فارم ہوئے گا جس پہ سارے پروونشل ریسرچ اسٹیشنز، انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز میں جو بھی گندم پہ کام ہو رہا ہے جی اس کو ایک فوکل پوائنٹ دیا جائے گا. اچھا. اور اس کے تھرو جی ڈاکٹر صاحب کا ویژن یہ تھا کہ ہم ایک افیکٹو ایسی ٹیم بنائی جائے جو گندم کے جو ریسرچ کے ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کے اوپر ان کے لیے ان پہ ریسرچ کی جائے. ریسرچ کے لیے PRC فنڈز پرووائڈ کرتی تھی، ٹریننگ اپرچونٹیز بہت زیادہ تھی. ہاں جی. ٹریننگ کے لیے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، پروونشل پروگرامز. ہاں جی. اور بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا آپ نے. بہت سارے. میں آپ کو بتاؤں جی یہ بلف نہیں ہے. جی جی. بہت لوگ بھول جاتے ہیں کہ PRC نے جی اس پروگرام کے تھرو اور سمٹ جیسے ادارے کی مدد سے جی 160 آدمی ایسے تھے جو میں نے 15 سال میں میکسیکو بھیجے. اللہ 160 پیپل. اچھا. ہر سال 8 10 12 جی ویٹ بریڈرز، ویٹ پیتھولوجسٹ، ویٹ اگرونومسٹ. اچھا. یہ آئیڈینٹیفائی ہوتے تھے ڈفرنٹ پروونسز سے جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی ٹریننگ کی. پیتھولوجسٹ کو ٹرین کرنا ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور آپ اس وقت ملک میں کہیں چلے جائیں جی آپ کو ان 160 میں سے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. اچھا. اور ان لوگوں نے جی وہ ٹریننگ اتنی اچھی تھی جی اور اتنا موٹیویٹ کیا تھا لوگوں کو کہ اس وقت وہ سارے لیڈرشپ رولز میں آپ کو نظر آتے ہیں. صحیح بات. کہیں ڈائریکٹرز ہیں، یہ ڈین شہباز بھی تو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. اور یہ سارے ٹرین ہوئے ہیں میکسیکو میں. اچھا اچھا اچھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ تو بڑا مزے انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ نیشنل کوآرڈینیٹر رہے، پھر آپ یہاں پہ ایک ہماری ایک پارسا کے بھی پریزیڈنٹ رہے، سائنٹسٹ ایسوسی کے. وہ تو بڑی دیر بعد آیا، مچ لیٹر. جی. لیکن وہ آئیڈیا یہ تھا کہ جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے ہاں جی اس کو موٹیویٹ کیا جائے. ہاں جی. It was not a it had no political agenda. صحیح. That's true. It was purely a brotherhood of scientists. Brotherhood of. تو آپ کا ڈاکٹر صاحب، چونکہ میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ الحمدللہ ایسوسیشن رہی ہے یہاں پہ، جب ہم نے دیکھا ڈائریکٹر جنرل بھی آپ جب بنے یہاں کے، اور دا موسٹ پاپولر ڈائریکٹر جنرل، ون آف دی میں سمجھتا ہوں، اور اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں. دیکھیے جی 79 سے لے کر جی تقریباً 2003 تک، جی 3 سے بھی آگے 4 کے مڈل تک، ہاں جی میں تقریباً NARC پر ہی رہا. بالکل صحیح. پہلے ایز نیشنل کوآرڈینیٹر آف ویٹ پروگرام، جی پھر کراپ سائنسز انسٹیٹیوٹ ہماری جو سی ہے اس کا ڈائریکٹر رہا. ہاں جی. پھر وہاں سے ڈائریکٹر جنرل بنا NARC کا. NARC جو ہے ایک نیشنل ایسٹ ہے. بالکل صحیح ہے. ہم کئی دفعہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف دس پلیس.
دس از اے پلیس جہاں پر تقریباً 500-600 سائنسدان ہیں، ویل ٹرینڈ واقعی 150 سے لے کر 180 تک تو پی ایچ ڈی یہاں پر رہے ہیں آف اینڈ آن، اور موسٹ آف دیز پیپل یہ ملک سے باہر اچھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. صحیح بات. ایکسپرٹیز یہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر کے ہر ایریا کی ہے. اس میں کراپ سائنسز، نیچرل ریسورسز، پلانٹ پروٹیکشن، اینیمل سائنسز اینڈ ادر ڈائیورس قسم کے ایریاز، فارم مشینری لے لیں، ہنی بی لے لیں، ہربیریم لے لیں. صحیح بات ہے. بہت بڑا ڈسپلن والے لوگ بھی ہیں، کموڈیٹیز پہ کام کرنے والے بھی ہیں. صحیح بات ہے. اور ٹیکنیشینز کے ساتھ ملا کے اور دوسرے اسٹاف کے ساتھ 1100-1200 آدمی ہیں جی جو زرعی تحقیق کے لیے. اور یہ بہت سے ملکوں سے ہمارے پاس مہمان آتے تھے، وہ جب NARC آ کے دیکھتے ہیں ہاں جی اور جو کام ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑے متاثر مبارکباد دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایز اے ڈیولپنگ کنٹری یو شوڈ بی پراؤڈ آف دس پلیس. تو اسلام آباد کے کونے میں یہ ایک جیول ہے جو چھپا ہوا ہے. اور نہیں اب بھی یہ بڑا یہاں ہو رہا ہے جی. ہمارے خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے PRC کسان ہیلپ لائن جو آپ لوگ آپ نے اسٹیبلش کی، اب وہ اتنی جوبن پہ ہے. وہ جون سا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پالیسی میکرز، ایڈمنسٹریٹرز آیا کرتے تھے جی NARC پہ، ہاں جی وہ امپریس بہت زیادہ ہوتے تھے ریسرچ سے. صحیح ہے. لیکن سائملٹینیسلی ایک ان کا سوال ہوتا تھا جی کہ بھائی یہ اچھے ریزلٹس فارمر تک نہیں پہنچ رہے، کیسے پہنچایا جائے. تو ان دنوں میں پھر ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر جی کا ایک شعبہ ہونا چاہیے صحیح جو کہ اور کچھ نہیں تو ایسی تحقیق کرے کہ کون سے طریقے ہیں جی جن سے ایفیکٹولی اور کوئکلی فارمرز تک ٹرانسفر ہو سکے. اور بہت سے اسی ٹیکنالوجیز یہاں لٹرلی شیلف پر پڑی رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ نے وہ رسپانسبلٹی اٹھائی ہے. اور اب تو آپ نے دیکھا ATI بینک بھی اسٹیبلش کر دیا. بہت جون سا ہے فیوچر جو ایگریکلچر کا ہے ہاں جی وہ فارمر کی امپاورمنٹ بالکل صحیح اور نالج کی ٹرانسفر کا ہے میں ہے. بالکل صحیح. نالج اگر یہاں پڑا رہ جائے گا تو کسی کام کا نہیں. جتنا فارمر کو آپ اکنامکلی امپاور کر دیں گے، سیلف ریلائنٹ کر دیں گے اور اس کو نالج دے دیں گے تو سمجھیں کہ وہ آپ کے ملک کے مسائل زراعت کے تو حل ہو گئے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہو رہی تھی زراعت کی. اب یہ بتائیں آپ فارغ وقت میں کیا شغل کرتے ہیں؟ اچھا آپ تھوڑا سا پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سن اپریل 2005 تقریباً 1 سال پہلے جب میں ریٹائر ہوا، اچھا، تو اس وقت میں نے بڑے پلانز بنائے. اچھا کہ اب فارغ وقت ہوئے گا ہاں جی اور کچھ کام کیا جائے گا. ایک میرا پرسنل انٹرسٹ گارڈننگ کا بھی تو اس میں شام کا ٹائم تو اسی میں لگتا ہے. لیکن ہنسی کی بات یہ ہے کہ انسان وہ جیسے کہتے ہیں مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. 10 اپریل کو میں ریٹائر ہوا اور 11 اپریل کو سیمٹ کا ڈائریکٹر جنرل آ گیا اسلام آباد. اچھا ہاں. اور اس نے کسی سے میرے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو کل ریٹائر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ وہ کیسے ریٹائر ہوتا ہے بھائی؟ تو اس کا فون آ گیا کہ بھائی ہمیں تو تمہاری ضرورت ہے. تو 11 اپریل کو میں پھر گندم اور خاص کر کے گندم اور مکئی کے ساتھ پھر سے ایسوسیٹ. ماشاءاللہ آپ بہت زبردست وہ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی اپنے آپ کو وہ تو چلتا رہے گا، لیکن میں کچھ پرائیویٹ لائف میں جانا چاہ رہا ہوں.